الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. آج رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. پہلے تو جمعۃ الوداع کے حوالے سے جو باتیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں، شریعت میں ایسا کچھ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن عقیدے کی جو جمعۃ الوداع کے دن اگر ایسے نماز پڑھ لی جائے تو جتنی نمازیں قضا ہیں وہ سب ادا ہو جائیں گی. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اور آج کا جو جمعہ ہے تو جیسے 4 رمضان گزرے ہیں ویسے ہی آج یہ 5واں جمعہ ہے. الگ سے اس کی کوئی فضیلت نہیں. جمعۃ الوداع کو جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان رخصت ہونے والا ہے اور رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہہ دیا جاتا ہے. باقی اس جمعے کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. جیسے 4 جمعے تھے ویسے ہی جمعہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آج مکمل ہو جائے گا تقریباً، یا کل ہوگا. اب اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اہل ایمان نے بہت سے جائز کام بھی چھوڑ دیے تھے. روزے کی حالت میں کھانا پینا جائز عمل ہے نا، لیکن اب حکم ہوا اللہ کا تو اس کو بھی جائز کام کو چھوڑ دیا. مقصود یہ ہے کہ ہم غیر رمضان میں ناجائز کاموں کو چھوڑنے والے بن جائیں اور ناجائز چیزوں سے بچنے والے بن جائیں. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد کہا تھا لعلکم تتقون. ہم نے روزے تم پر اسی لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم حرام کو چھوڑنے والے بن جاؤ اور حلال پر آ جاؤ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے. اب وہ حلال پر آنا، حرام پر چھوڑنا، وہ اس میں تمام چیزیں شامل ہو. اور پھر اس کے بعد میں چاند نکلنے کے بعد جو دن آتا ہے جس کو عید الفطر کا دن کہا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اکرام کا دن ہوتا ہے، افطار کا دن ہوتا ہے. روزہ رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بڑا ثواب ہے. لیکن اگر کوئی شخص عید الفطر کے دن روزہ رکھے تو اس کا روزہ رکھنا اس دن خراب ہوگا. کیوں؟ ایک مہینے کے انسان نے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خوشی میں عید الفطر کا دن عطا فرمایا. اللہ نے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا ہماری امت کے لیے 2 دن خوشی کے ہیں. وہذا عیدنا، 2 دن خوشی کے ہیں. 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. اسی کو عیدنا کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو گویا یہ 2 دن خوشی کے ہیں، مسرت کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کے ملنے کے ہیں. تو اب اگر اس دن کوئی روزہ رکھنا چاہے تو پھر وہ گنہگار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو انعام کا دن ہے، افطار کا دن ہے، تو پھر
اللہ کے اس انعام اور افطار والے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ افطار کرنا ہے اور خوشیاں منانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کی عبادت کے بعد یہ خوشی کا موقع اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے انسان ایک مہینے دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں یہ عید الفطر کا دن دیتے ہیں۔ عید الفطر کا ہم کو استقبال کیسے کرنا ہے؟ اب تو تھوڑا سا کم ہو گیا کیونکہ ساری چیزیں موبائل میں آ گئی، سب چیزیں آ گئی، ورنہ عید الفطر سے پہلے رمضان میں ٹکٹ بک ہو جاتے تھے کہ بھئی عید کا استقبال سنیما ہال میں جا کے کرنا۔ جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن، اور جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما رہے ہو، اس دن ہم گناہ کرنے لگے، اس دن ہم نافرمانی کریں، اس دن ہم اللہ کے غضب کو دعوت دیں، تو ہم سے زیادہ محروم القسمت کون ہو؟ جیسے آج کی رات جو آنے والی ہے، اگر چاند ہو گیا تو اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس رات کی فضیلت بیان فرمائی تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ تو شب قدر کی رات کو نہیں، شب قدر کی راتیں تو گزر گئی، اس رات کی اتنی فضیلت؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ رات جو ہے وہ محنت اور مزدوری کے ملنے کی رات ہے۔ اب جب انعام بٹ رہا ہو اور انعام کے بٹنے کے وقت کوئی غائب ہو جائے تو اس کی انعام کہاں ملے گا؟ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ اگر انعام مل رہا ہے اور انعام کے ملنے کے وقت کوئی غیر حاضر ہو جائے تو پھر انعام نہیں ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس رات میں جہاں اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، سامان کی خریداری کرنی ہے، کپڑے وغیرہ ہے، لیکن کچھ وقت اس رات میں بھی ہم جس طریقے سے رمضان کی راتوں کو ہم نے گزارا ہے، اسی طریقے سے اس رات میں بھی کچھ وقت ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، کچھ قرآن پڑھ لیں، کچھ تلاوت کر لیں، کچھ اللہ سے مانگ لیں، تاکہ جو انعام کی رات ہے اس انعام کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعام بٹ رہا ہوگا وہ انعام ہمیں مل سکے۔ تو اس لیے یہ رات بھی بڑی بابرکت رات ہے، بڑی عظمت کی والی رات ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو اس کو رکھی لیں، میں نے سوچا تھا ہونا شریعت کے نظام کو سمجھیں، شریعت کے اصول کو سمجھیں۔ زکوٰۃ کے لیے شریعت نے رمضان کا مہینہ متعین نہیں کیا کہ رمضان ہی میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی، کیونکہ عام طور پر لوگ رمضان میں اس لیے زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے، یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص محرم میں صاحب نصاب ہوا تو اس کو اگلے سال محرم میں تو نکالنا، تو گویا زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اور زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ رمضان کے لیے مخصوص نہیں ہے، شریعت نے متعین نہیں کیا۔ بات سمجھ لیجیے گا پوری۔ مثال کے طور پر کوئی شخص محرم کے مہینے میں یا ربیع الاول کے مہینے میں اس کی نوکری لگ گئی اور اس کے بعد میں ربیع الاول کے مہینے میں اس کو 70,000 روپے تنخواہ ملی، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب جب صاحب نصاب ہو گیا تو اگلے سال ربیع الاول کی 1 تاریخ کو اگر اس کو پیسے ملے تھے تو اگلے سال جب ربیع الاول کی 1 تاریخ آئے گی تو پھر وہ ہوگا اس کا زکوٰۃ کا دن، اور وہی ایک دن زکوٰۃ کا ہوتا ہے۔ آدمی نکال کے الگ کر لے رقم، پورا سال دیتا رہے وہ الگ بات ہے، لیکن زکوٰۃ کا وہی ایک دن ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں نکالی جائے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ جب آپ صاحب نصاب ہوئے تب نکال دیں، رمضان میں نکالتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن شریعت نے ایک اور چیز دی ہے آپ کو، اور وہ چیز رمضان کے لیے خاص ہے، اور وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر اگر آپ غیر رمضان میں نکالیں گے تو ادا نہیں ہوگا۔
اور صدقہ فطر کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو نکالیں۔ کیوں یہ شریعت نے سسٹم بنایا؟ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ صدقہ فطر کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیں؟ یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ زکوٰۃ کے لیے وقت متعین نہیں ہے، جب آپ نصاب ہوئے آپ نکالتے رہے، لیکن اس کا وقت گویا متعین کر دیا کہ اس سے پہلے آپ کو نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اور بہتر طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ عید سے پہلے ایک دن پہلے یا اسی دن نکالیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے پیچھے کیا سسٹم ہے؟ اس کے پیچھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ دیکھو آپ کے معاشرے میں جو غریب لوگ ہوں گے، جن کے گھر میں عید کی خوشیاں نہیں آ سکتی، عید کی سیوائیوں کا انتظام وہ نہیں کر سکتے، عید کے لیے کچھ اچھا پکوان نہیں پکا سکتے ہیں، تو یہ ان کے لیے انتظام کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تاکہ ان غریبوں کا انتظام ہو سکے، ان مفلسوں کا انتظام ہو سکے جو عید کی خوشیوں سے بیچارے محروم رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے بارے میں فرمایا۔ اب اس سلسلے میں ایک بات سمجھیں آپ، مثال کے طور پر ہم پیدل چلتے تھے تب بھی ہم گیہوں سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے رخصت دی، موٹر سائیکل سے چلنے لگے تب بھی ہم گیہوں سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور رخصت دی، ہم کار سے چلنے لگے تب بھی ہم گیہوں سے ہی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ وہاں جب اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی اور ہم کو کچھ وسعت حاصل ہو گئی، تو اب جب ہمارا کچھ گریڈ بڑھا ہے تو ہمیں صدقہ فطر میں بھی کچھ بڑھانا چاہیے کہ نہیں بڑھانا چاہیے؟ کہ لے دے کہ وہی 1 کلو 633 گرام گیہوں نکلتا رہے گا، ہم پیدل چلتے چلتے کار پہ آ گئے لیکن صدقہ فطر پہ نکال وہی 50 روپے رہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو اپنی وسعت کے مطابق صدقہ فطر کی جو رقمیں کشمش ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، جو ہے، یہ جو متعین کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم کو اللہ نے وسعت دی ہے تو ہم کو ان چیزوں سے بھی نکالنا چاہیے۔ دنیا میں ہم اعلیٰ کوالٹی کی چیز پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو فطرہ ادا کرنے میں بھی ہم اعلیٰ کوالٹی پر ہمیں جانا چاہیے۔ پھر جو آٹا ہم استعمال کرتے ہیں، آٹے میں بھی کئی گریڈ ہو گئے نا، یہ مہنگا، یہ اتنا، تو جو آٹا اگر ادنا درجے کی بات یہ ہے کہ جو آٹا ہم استعمال کرتے ہیں تو وہی آٹے کے اعتبار سے نکالے، ورنہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اس سے بڑھ کر ہم کھجور سے نکال دیں، پنیر سے نکال دیں، کشمش سے نکال دیں۔ اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں فرق کیا بتلایا کہ زکوٰۃ جو نکلے گی تو وہ جو صاحب نصاب ہوگا اسی کی طرف سے نکلے گی، یعنی گھر میں اگر ایک آدمی صاحب نصاب ہے تو ایک آدمی زکوٰۃ نکالے گا، 2 آدمی صاحب نصاب ہے تو 2 آدمی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن فطرے کے بارے میں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فطرہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے نکالا جائے گا، حتیٰ کہ جو بچہ عید کی صبح پیدا ہوا ہے، جس کی ولادت ہوئی ہے، اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کیا جائے گا۔ یہ خیال کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دستوں کے لیے، اور کیوں نہ کرتے؟ اس لیے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے۔ ہمارے اپنے ذہن میں تصور یہ ہے کہ جب حضور عیدگاہ جاتے ہوں گے، آبادیاں بڑھ گئی، مدینے کے اطراف میں صحابہ رہنے لگے، تو میرے اپنے تصور میں جو صحابہ کو حضور سے تعلق تھا، اس تعلق کی بنیاد پر میرے اپنے ذہن کا خاکہ یہ ہے کہ صحابہ تو اس راستے پر کھڑے ہو جاتے ہوں گے
کہ جس راستے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونا ہوگا، کیونکہ بعض دور سے صحابہ آ رہے ہیں، بعض قریب سے آ رہے ہیں، تو سوچتے ہوں کہ جب حضور اس راستے سے گزریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ عیدگاہ چلے جائیں گے۔ یہ میرا اپنا ایک تصور ہے، کوئی ضروری نہیں کہ یہی ہوتا ہو، لیکن جو محبت صحابہ کی تھی اس سے یہ بات کو اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدگاہ کے لیے نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہو، عید کی قربانہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ میں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ چند بچے کھیل لیں اور خوشیاں منا رہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن ایک بچہ اسی جگہ مایوس کھڑا ہوا ہے، جس کے بدن پر بہت اچھے کپڑے بھی نہیں اور تھوڑا سا وہ غمزدہ کھڑا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص صفت تھی کہ اگر حضور کسی کو غمزدہ دیکھتے تھے تو آپ بغیر اس کے پاس اس سے گفتگو کیے ہوئے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صفت تھی اور آپ کا یہ عمل تھا، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، اگر کوئی غمزدہ ہے تو حضور اس سے گفتگو کرتے تھے، اس کے غم کو دور کرتے تھے، اس کو تسلی دیتے تھے، اگر وہ پریشان حال ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کا معمول تھا۔ آپ تصور کریے گا اس واقعے میں کہ آقا علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں اور عیدگاہ جا رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ خاموش کھڑا ہوا ہے، تو میرے آقا کے قدم آگے نہیں بڑھے، وہی رک گئے آپ اور ان بچوں کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اس بچے سے کہا، جو بچہ غمزدہ تھا، جس کے کپڑے صاف نہیں تھے، عید کا دن تھا، حضور علیہ السلام اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا، بیٹا کیا بات ہے، یہ سارے کھیل لے، تم کیوں نہیں کھیل لو؟ ان کے کپڑوں پر اچھے کپڑے ہیں، تم نے کیوں اچھے کپڑے نہیں پہنے؟ تو اس بچے نے ایک آہ بھری اور اس کے بعد نے کہا کہ کون ہے جو ہمارے لیے کپڑے لائے؟ ہمارے والد نہیں ہیں تو اس لیے ہم ایسے ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا اور جب یہ بات سنی اس بچے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ جانا منتقل کر دیا، یعنی روک دیا اپنے اس عیدگاہ جانے کے سفر اور اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد میں آپ اس کو اپنے گھر لے کر آئے۔ اب آپ سوچیں کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ عمل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ جا رہے ہیں، راستے سے لوٹ آئے گا۔ حضرت عائشہ یا کسی سے کہا کہ اس بچے کو نہلاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، اس بچے کو نہلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرات حسنین کریمین کے کپڑوں میں سے جو اچھے کپڑے اس بچے کے فٹ آئے وہ اس کو پہنائے گئے، ترنت وہ کپڑے پہنائے گئے۔ امہات المومنین میں سے کسی نے اس بچے کے کنگھی کی سر میں تیل لگایا اور اس بچے کو تیار کیا۔ اتنی دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا انتظار کرتے رہے کہ وہ تیار ہو جائے، اور اس کے بعد میں آقا نامدار امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچے کو لے کر نکلے، ساتھ میں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کا انداز دیکھیں ہم، حضور علیہ السلام نے اس بچے کو گھر سے نکالا اور اس کے بعد میں اس بچے کو اپنے کاندھوں کو بیٹھا۔ حضرت حسن حضرت حسین آپ کی انگلی پکڑ کر چل رہے، اور اس سے پہلے جب حضور نے اس بچے سے خیریت پوچھی تھی تو حضور نے اس بچے سے جھک کر، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو حضور جھک کر کھڑے ہوئے تھے، وہ زمین پہ بالکل
اور اس کے بعد میں اس بچے سے کہا تھا کہ اگر تمہارے والد نہیں ہیں تو ہم تم کو اپنا بیٹا بنانے کو تیار ہیں۔ وہ بچہ حضور کی طرف بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر حضور نے دوسری مرتبہ کہا کہ ہم تم کو اپنا بیٹا بنانے کو تیار ہیں، اگر تم ہمارے بیٹے بننے کو تیار ہو تو ہم تم کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو حضور جھکے ہوئے تھے بات کرنے کے لیے، وہ بچہ آپ کے قدموں میں لپٹ گیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیجیے۔ اس کے بعد میں جب حضور لے کر اپنے کندھوں پر سوار کر کے جب چلے حضور، وہ بچہ وہیں پہنچا جہاں پر اور بچے پہلے کھیل لیتے، یہ بھی پہلے وہی تھا۔ اور یہ اب اس کی شان کیا تھا اس بچے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھا ہوا ہے وہ بچہ، کیا شان تھی اس کی۔ اور جب ان بچوں کے پاس پہنچا جن کے ساتھ جو بچے اس کے سامنے کھیل رہے تھے، تو ان بچوں کو مخاطب کر کے وہ بچہ کہہ رہا ہے اور حضور کے روح انور کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بتاؤ جیسے میرے والد ہیں کیا ایسے تمہارے والد ہیں؟ اتنا پیار حضور نے دیا، اتنی شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کے ساتھ کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تجھے اپنا بیٹا بناتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کیا، آپ عیدگاہ تشریف لے گئے، اور عیدگاہ تشریف لے جانے کے بعد میں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد میں پھر آپ جو ہے اس بچے کو منبر پہ بٹھایا آپ نے، اور منبر پر بٹھا کے آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ اور خطبہ دینے کے بعد میں جو نماز عید کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اس بچے کا اتنا احترام اور اس بچے کا اتنا اکرام کہ اس کو منبر پر بیٹھا کے خطبہ دیا گیا۔ اور اس کے بعد میں خطبہ دینے کے بعد میں یا خطبے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، اور اس موقع پر عید کی نماز کے بعد عیدگاہ کے اندر منبر پر بچے کو بٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر حضور نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت اور محبت بھرا ہاتھ رکھے گا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ان بالوں کے بقدر اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ سلوک کیا تھا امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کے ساتھ، اور یتیم بچے کے ساتھ شفقت کا معاملہ، محبت کا معاملہ اور ہمدردی کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ اس سے آپ نے قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کو ایک سبق دیا، اور قیامت تک کے اہل ایمان والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اسوہ اور نمونہ ہے کہ دیکھو اگر تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ ہو تو تم اس کی ضرورت کا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سفر کو چھوڑ کر تھوڑی دیر روکا آپ نے عیدگاہ جانے کے سفر کو، اور اس کو دلجوئی فرمائی، کسی غمزدہ کو تسلی دینا، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا اپنی استعداد کے مطابق، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میرے دوستوں شاید اور کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند نہ ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، ٹوٹے ہوئے دل کو تسلی دینا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور منشا صرف یہی ہے، مقصد صرف یہی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے 2 4 10 5 1 آدھ جوڑے لیتے ہیں، ہم اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں، کوئی یتیم بچہ ہو، کوئی مسکین گھرانہ ہو، کوئی ضرورت مند گھرانہ ہو، اس گھر کی بچیاں ہوں، بچے ہوں، تو کم سے کم عید کی اس خوشی میں اس فیملی کو بھی ہم شامل کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر نے صدقہ فطر کو واجب کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اپنے اطراف میں ہر شخص اپنے 2 4 اپنے آس پاس 2 4 گھروں میں اگر نظر ڈال لے گا تو انشاءاللہ عید کی خوشیاں ان کے بچوں کو، غریبوں کے بچوں کو بھی عید کی خوشیاں مل جائیں گی۔ اور
ان کو بھی ایک ایسا موقع آئے گا کہ وہ کہیں گے کہ واقعی اللہ نے ہمارے لیے بھی جو آج جو ہے وہ اچھے کپڑے کا انتظام کر دیا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا پورا خیال رکھا جائے۔ پھر یہ مہینہ جو گزر رہا ہے یہ ہمدردی کا مہینہ تھا، یہ غمخواری کا مہینہ تھا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا مہینہ تھا، جس کا آج آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس پر بھی نظر ڈالی جائے، گھروں کو متعین کیا جائے، گھروں کو نظر میں رکھا جائے۔ اپنی استدعا کے نہیں کہتے کہ آپ بہت اچھا کام کریں، لیکن آپ اگر اللہ نے رخصت دی ہے تو اگر گھروں کو متعین کریں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، معلومات کی جائے کہ اگر ان کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہو سکا تو کپڑوں کا انتظام کیا جائے، ان کی عید کی خوشیوں کا انتظام نہیں ہو سکا تو ان کی عید کی خوشیوں کا انتظام کیا جائے، تاکہ ان کے گھروں میں کل جب اللہ کی طرف سے افطار کا دن ہے اور انعام کا دن ہے تو وہ بھی اچھا کھا سکے، وہ بھی اچھا پکا سکے اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ خدا کی قسم جب انسان ہمدردی کرتا ہے کسی کے ساتھ اور ایسے موقع پر جب کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو پھر اس انسان کا دل خوش ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ انسان بھلائی کرتا ہے ان بچوں کی، معصوم بچوں کی دعائیں بھی دل سے نکلتی ہیں کہ دیکھو یہ شخص تھا، اس نے ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، اس نے ہمارے لیے سوائیوں کا انتظام کیا، تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور یہ دعائیں ایسی ہوتی ہے کہ یہ براہ راست عرش تک جاتی ہے، بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہر شخص جو صاحب حیثیت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت سے نوازا ہے، دو چار گھر میں اگر نظر کر لے گا تو انشاءاللہ ہمارے اپنے اس علاقے میں کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا جو عید کو خوشیوں سے محروم ہے۔ بس تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور بہت فضیلت بیان کی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے یہ عمل کر کے گویا اس کی فضیلت میں اور چار چاند لگا دیے ہیں۔ اس لیے بہرحال مستحقین کو تلاش کیا جائے، ضرورت مندوں کو تلاش کیا جائے، ہر اعتبار سے ہر ممکن جتنا ہو سکے ان کی اعانت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ ہم اپنے بچوں سے کہیں گے، نوجوانوں سے کہیں گے کہ جو ہو آج رات اگر چاند ہو گیا تو چاند رات کی رات ہوگی، آپ ضرورت کے وقت مارکیٹ جائیں، بے وجہ پوری رات نہ کھوئیں۔ حالات اور وقت کا بھی تقاضا یہی ہے، اور اس رات کی عظمت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے اور روڈوں پر نہ پھرے۔ اور اسی طریقے سے کل عید کا دن ہوگا تو عید کے دن بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ، اپنے خاندان رشتہ داروں کے ساتھ خوشیاں منائیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بڑی سال جیسے ہمارے یہاں ایک حادثہ ہوا یہ معلوم ہوا کہ ایک بچہ احتکاب میں بیٹھا ہے اور گیا، اور اس کے بعد میں نکالی موٹر سائیکل اور ایکسیڈنٹ ہوا اور ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اب بتائیے آپ کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورے گھر کی عید کی خوشیاں چلی گئی کہ نہیں چلی گئی؟ تو اس لیے ہم اپنے بچوں سے بھی یہی کہیں گے، نوجوانوں سے کہیں گے کہ اس کا بھی خیال رکھیں، بے وجہ 3 سواری 4 سواری نہ گھومیں، اور اگر کسی ضرورت کے تحت جانا ہے تو موٹر سائیکل کو قابو میں رکھ کے چلائیں، اپنی ضرورت کو پورا کریں، اپنے گھر آ جائیں۔ عید کی خوشیاں اپنے گھر والوں کی خراب نہ کریں، مقدر نہ کریں۔ ماحول اور حالات بھی اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ بے وجہ روڈوں پر پھریں۔ آج کی رات بھی یہی کریں، اگر آپ کو روڈوں پہ جگنے کا شوق ہے تو آپ مسجد آ جائیں، مسجد کھلی ہے آپ کے لیے، آپ یہاں جگہ بیٹھے بات کریں، لیتے ہیں آپ کا اس رات میں کچھ قرآن پڑھ لیں اگر جگنے ہی کا شوق ہے۔ لیکن میرے دوستوں جتنا ہو سکے بے ضرورت باہر نہ جائیں، عید کی دن بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم معلوم ہوا عید کی نماز پڑھی، اٹھائی موٹر سائیکل اور بیراج نکل گئی، یہ سب ایک ذمہ دار بچوں کی یہ کام نہیں ہوتے۔ اللہ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی، اور اس ملک میں اسلام کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، اسلام کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے آپ نمائندہ بننے والے ہیں، ہمارے یہ نوجوان نمونہ بننے والے ہیں اس ملک میں اسلام کے لیے۔ تو اس لیے اپنے روش کو بدلنا ہے، اپنے عادات کو بدلنا ہے،
اور اپنے ان تمام خرافات کو چھوڑنا ہے، اللہ کا بندہ بن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر رہنا ہے۔ میرے دوستو، اس ملک میں اللہ آپ سے دین کا بہت کام لے گا، دین کی بہت خدمت لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دین کے لیے تیار تو کریں۔ بہت موقع ہیں آپ کے پاس اسلام کو فروغ دینے کے لیے، بہت موقع ملیں گے آپ کے پاس اسلام کی ایک الگ شناخت بنانے کے لیے، تو اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی صلاحیتوں کو بے جا ضائع نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو بے وجہ ضائع نہ کریں، اپنی ان صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کریں اور صحیح جگہ پر لگائیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس روشنی میں ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔